السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ تو ہم آیت کے نمبر 3 کا آج ہم دوسرا پارٹ پڑھیں گے، جس میں ہم پڑھیں گے کہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شادیاں کب کب ہوئی اور کس کس کے ساتھ ہوئی، اور اس کے بعد کس بیوی سے انہوں نے کس مصلحت کے تحت شادی کی تھی۔ ٹھیک ہے، جب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر 25 برس تھی نا، تو انہوں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی۔ اس ٹائم حضرت خدیجہ سے انہوں نے شادی کی تھی، اور انہوں نے جب انہوں نے حضرت خدیجہ سے شادی کی تھی تو ان کی عمر نا 25 مطلب کہ سال انہوں نے اپنی عمر کے ان کے ساتھ گزارے۔ وہ بیوہ تھی اور عمر رسیدہ بھی تھی۔ جب تک وہ زندہ رہی انہوں نے کوئی بھی شادی نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا اور جب حضرت خدیجہ ان کا انتقال ایک ہی مطلب سال میں ہوا تھا، جسے غم کا سال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا، کیونکہ دونوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بہت بڑے سپورٹر تھے۔ بے شک ابو طالب نے اسلام قبول نہیں کیا تھا، لیکن وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی مدد ضرور کرتے تھے، ان کے ساتھ کھڑے ضرور رہتے تھے، اور حضرت خدیجہ نے بھی انہیں بہت زیادہ ہر معاملے میں سپورٹ کیا تھا۔ پھر ان کی ڈیتھ ہو گئی، اور 50 سال کی عمر سے لے کر جو مطلب کہ 25 سال کی عمر سے لے کے جو 50 سال تک جو تھی نا عمر، انہوں نے وہ حضرت خدیجہ کے ساتھ گزاری تھی۔ ان کی وفات کے بعد حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نا نکاح کر لیا تھا، مگر حضرت جو سودا تھی نا وہ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر تشریف لے آئی تھی، لیکن حضرت عائشہ جو تھی نا وہ ان کی عمر بہت کم تھی، تو اس وجہ سے وہ اپنے نا والد کے ہی گھر میں رہی تھی۔ پھر چند سال مطلب کہ 2 ہجری میں نا انہیں مدینہ سے وہ رخصت ہو کر حضرت عائشہ آئی تھی، اور اس وقت آپ کی عمر نا 54 سال تھی۔ تب تک آپ کے نے صرف 54 سال کی عمر تک شادیاں بھی کی تھی، اور مطلب حضرت خدیجہ کو نکال کے نا، کیونکہ ان کی وفات ہو گئی تھی، اس کے بعد کا لکھا ہوا ہے، اور دو بیویاں تھیں تب تک آپ کے پاس۔ اس کے بعد انہوں نے حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، پھر اس کے 1 سال بعد انہوں نے نکاح کیا تھا نا، پھر اس کے بعد کچھ ماہ بعد حضرت زینب بنت خزیمہ سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ صرف 18 ماہ آپ کے نکاح میں وہ رہ کر وفات پا گئی، اور ایک قول کے مطابق تو یہ ہے کہ 3 ماہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں زندہ رہی، کہ حضرت جو زینب بنت خزیمہ تھی نا وہ 18 ماہ، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے مطلب کہ ساتھ نکاح میں رہی ہیں، اور کچھ لوگ کہتے ہیں کہ 3 ماہ۔ اور پھر اس کے بعد ہے کہ 4 ہجری میں حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے۔ پھر 5 ہجری میں حضرت زینب بنت جہش رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ اس وقت آپ کی جو عمر تھی نا وہ 58 سال ہو گئی تھی، برس ہو گئی تھی، اور اتنی بڑی عمر میں مطلب انہوں نے کہا تھا کہ اتنی بیویاں مطلب کہ تھوڑی بیویاں مطلب ان کے پاس جمع ہوئی تھی، اور اس کے بعد پھر اس کے بعد انہوں نے لکھا ہے کہ انہوں نے 6 ہجری میں حضرت جویریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا، اور 7 ہجری میں حضرت ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اور پھر 7 ہجری میں حضرت صوفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کیا۔ پھر اسی سال حضرت میمونہ سے بھی انہوں نے نکاح کیا۔ مطلب کہتے تھے یہ پاگل ہے، یہ جادوگر ہے، اس کی باتوں میں جادو ہے، یہ میاں بیوی میں تفریق ڈالتا ہے، بہت کچھ کہتے تھے، لیکن وہ کبھی بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ نہیں کہہ سکتے تھے کہ انہوں نے شادیاں صرف اپنی دل کی خوشی کی وجہ سے، یا اس طرح کا کوئی بھی ان پہ الزام نہیں لگا سکتے تھے، نعوذ باللہ کے حوث کا بھی کوئی الزام ان پہ نہیں لگا سکتے تھے۔ اس کی ریزن یہ تھی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتنی عمر ہو گئی تھی، اور انہوں نے اتنے عرصہ تک پہلے شادی نہیں کی تھی، اس کے بعد جب شادیاں کی اس میں کچھ نہ کچھ مصلحت تھی ان کی، جن کی وجہ سے انہوں نے یہ شادیاں کی تھی۔ الزام لگا بھی کیسے سکتے تھے، انہوں نے الزام کیسے لگانا تھا؟ وہ اس لیے الزام نہیں لگا سکتے تھے کیونکہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر کے لیے کائنات بنائی گئی ہے، ساری چیزیں تھیں، سب لوگ ان پہ جانے ثابت کرتے تھے کہ اتنی بات ہوتی، انہوں نے شادیاں کرنی ہوتی تو وہ پہلے ہی کر لیتے، لیکن انہوں نے جو شادیاں کی ہیں وہ زیادہ تر بیوہ سے ہی کی ہیں، اور کسی کسی کے پہلے 2 شوہر بھی گزر چکے تھے، صرف ایک ہی کنواری سے شادی کی تھی جو ام المومنین حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھی۔ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جو حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا تھا وہ اس وجہ سے کیا تھا کہ ان کے شوہر جب فوت ہو گئے تھے نا، ان کے ساتھ یتیم بچہ تھا، یہ سکھانے کے لیے امت کو کہ یتیم بچہ اگر ساتھ ہو تو اس کی پرورش کیسے کی جاتی ہے، اس کے ساتھ کیسا بیہیو کیا جاتا ہے۔ جب وہ کھانا کھا رہے ہوتے تھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم، وہ بچہ جگہ جگہ پیالے میں ہاتھ بھی لگا دیتا تھا، تو کبھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانٹا نہیں تھا، بس یہ کہا تھا کہ بسم اللہ کے نام سے نا سٹارٹ کرو، شروع کرو کھانا کھانا،
اور پھر جو حضرت جویریہ تھی وہ ایک جہاد میں جو قیدی آتے ہیں نا تو وہ قید میں آئی تھی، اور وہ قید میں آئی تھی، اور وہ جب تقسیم ہوئی تھی نا وہ ثابت بن قیاس سے ان کے چچا زاد بھائی کے حصے میں آئی تھی، اور وہ وہاں میں نہیں رہنا چاہتی تھی قید میں، تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھ مال لینے آئی تھی، کہ کہنے آئی تھی کہ میں کچھ مال دے کر آزاد ہو جاؤں، تو کیا ہو جاؤں؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کیا میں اس سے بہتر تمہیں کوئی طریقہ نہ بتا دوں؟ تو انہوں نے پوچھا جی بتائیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا کہ میں مال دے کے تمہیں آزاد کروا دیتا ہوں اور تم سے نکاح کر لوں، تو انہوں نے کہا کہ تمہیں کوئی اعتراض تو نہیں؟ انہوں نے کہا نہیں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں مطلب کہ نکاح کر لیا اس طرح سے، اور اس نتیجے میں یہ ہوا تھا کہ اتنے سارے قیدی رہا ہو گئے تھے، وہ قیدی مطلب صحابہ نے سوچا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سسرال والے بنتے ہیں، اور اب ہم مطلب اس طرح سے انہیں قید نہیں رکھ سکتے غلام، ان پہ اثر ہوا کہ مطلب آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو آزاد کر دینا چاہیے، تو کتنی ساری ایک بہت بڑی جماعت آزاد ہوئی تھی، اس میں یہ مصلحت تھی۔ اور پھر تیسرے نکاح میں کیا مصلحت تھی کہ حضرت ام حبیبہ جو تھی نا وہ ابتدائے اسلام میں ہی مطلب شروع میں ہی انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا، اور وہ اپنے شوہر کے ساتھ نا حبشہ میں چلی گئی تھی ہجرت کر کے، اور وہاں پہ جا کے ان کا شوہر جو تھا وہ نصرانی ہو گیا، اور چند دن کے بعد وہ مطلب کہ وفات پا گیا، مر گیا، تو پھر حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو تھے انہوں نے ان سے نکاح کیا، اور وہ حضرت ابو سفیان کی مطلب کہ بیٹی تھی، صاحبزادی تھی، اور وہ تو اسلام کے ابھی دشمن تھے، تو وہ اسلام کے دشمن تھے، تو انہوں نے سوچا کہ مطلب کہ ہم تو اس انسان کو قتل کرنے کی سازشیں بنا رہے ہیں، اور اس نے ہماری بیٹی سے ہی مطلب نکاح کر لیا، انہیں ذہنی طور پر نا شکست ہوئی تھی اس وقت، ذہنی اور جذباتی طور پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی ذہنی اور جذباتی طور پر انہیں چوٹ دی تھی اس معاملے میں، یہ اس کے پیچھے مسئلہ تھی۔ اور تیسرا پارٹ ہم انشاءاللہ کل پڑھیں گے، اور یہ میں آپ کو بک کا ریفرنس ہر جگہ بتاتی ہوں، اب پھر بتا دیتی ہوں، معارف القرآن بک ہے، اور مولانا مفتی شفیع احمد کی، اگر کوئی پڑھنا چاہے تو۔ اللہ حافظ۔